بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ تشریف فرما ہیں۔ عید کے بعد ہماری آپ سے یہ براہ راست پہلی ملاقات اس لیے کہ پچھلا پروگرام جو آپ نے ملاحظہ فرمایا وہ ہم عید کی وجہ سے نہیں آئے تھے تو ریپیٹ وہ چلا تھا ہماری مصروفیت کی وجہ سے، اور چونکہ عید کے بعد ہماری پہلی ملاقات ہوئی تو میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ گزری ہوئی جو قریب ترین گزری ہوئی عید جو ہے وہ سب کو مبارک۔ اللہ تعالیٰ ایسی ہزاروں عیدیں آپ کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عید پہ شکرانہ ادا کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں، اور یہ رمضان المبارک کی عظیم نعمت کا شکرانہ ہے۔ اور اس کے بعد اب یہ شوال کا مہینہ چل رہا ہے تو ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے تھوڑی سی۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، آپ جہاں بھی ہوں عافیت کے ساتھ ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان و عافیت میں رکھے اور ایسی بہت سی خوشیاں آپ کو نصیب فرمائے۔ شجاع صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ۔ یہ سارے الفاظ آپ کے لیے بھی ہیں کہ آپ کو بھی گزری ہوئی عید مبارک، کیونکہ ہماری ملاقات جو عید کے بعد ہوئی ہے۔ جزاک اللہ۔ جی اللہ تعالیٰ ماہ رمضان جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں میسر آیا، جو مساعی اور محنتیں ہو سکیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائیں، اور یقیناً اس دوران میں یہ عید کے موقع پر بھی کچھ ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں دنیا سے تشریف لے گئے، انتقال کر کے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور ماہ رمضان کی جو محنتیں تھیں اس کا ایک بڑا مقصد یہ کہ ماہ رمضان کے بعد بھی ہم اللہ کی بندگی میں لگے رہیں، تقوی اختیار کیے رکھیں، خیر کے کاموں میں آگے بڑھیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ تو اس بات کی بھی کوشش کہ جہاں ہم نے عید منائی ہے اللہ کا شکرانہ ادا کیا، صدقہ فطر ادا کیا تاکہ مخلوق خدا کو بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہونے کا موقع ملے۔ وہیں اب اس بات کی بھی کوشش کہ مہینہ بھر اتنی محنت ہوئی نا، دنیا میں کہیں مہینہ لگاتے ہیں اس کے بعد کوئی ریٹرن ملتا ہے نا، بچے ایگزامز کی تیاری کرتے ہیں مہینے بھر پیپرز دے، اس کے بعد ریزلٹس آتا ہے ان کا، کوئی بندہ نوکری کرتا ہے تو مہینے بعد تنخواہ ملتی ہے اس کو، تو وہ غور کرتے ہیں نا میں نے کیا کھویا کیا پایا۔ کاروباری آدمی مہینہ بھر انویسٹمنٹ کرتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، جان لگاتا ہے، وقت لگاتا ہے، سارے رسک مول لیتا ہے، پھر وہ دیکھتے ہیں اس مہینے کے اینڈ پر میں نے کیا حاصل کیا، کیا پروفٹ ملا۔ اسی طرح ہم بھی انالیسس کریں، سیلف ایویلویشن کریں، اپنی خود احتسابی کریں کہ رمضان سے ہم نے کیا پایا، اور رمضان سے قبل ہم کیسے تھے اور رمضان کے بعد ہم کیسے ہیں، ہمیں تبدیلی کیا آئی۔ تبدیلی کیا آئی۔ اچھا، یہ جو شجاع صاحب نے گفتگو فرمائی اس میں ایک اور پہلو بھی نکل رہا ہے، وہ یہ کہ شیطان بھی کھل جاتا ہے اور ہم لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں شاید ہم بھی آزاد ہو گئے ہیں۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو شب ہوتی ہے جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، اللہ مجھے اپنی امان میں رکھے اور بدگمانی سے بچائے، اس میں ہم سب سے زیادہ جو ہے وہ اپنے اعمال کی تباہی کا سامان کرتے ہیں، بازاروں میں پھرتے ہیں پوری رات جاگ جاگ کے۔ حالانکہ یہ شب جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ شب ہوتی، بہت اہم ہوتی ہے، اور اسے لیلۃ الجزا کہتے ہیں۔ جی اصل میں جو عید الفطر کی وہ گزر تو گئی ہے لیکن اس پہ بات کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ جی اس لیے کہ جب جو کچھ کرنا تھا کچھ لوگوں نے تو کر لیا، لیکن اب ذرا ٹھنڈے ماحول میں یاد دہانی ہو جائے نہیں کر لیا نا، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بات کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ جنہوں نے کر لیا اگر احساس ہو جائے اور اس احساس سے توبہ کر لیں تو معاف ہو جائے۔ یہی پازیٹیو بات ہے نا کہ اب بھی موقع ہے۔ تو بہرحال عید الفطر کی رات جو ہے وہ برکت والی رات ہے۔ بعض احادیث مبارکہ میں اس رات میں قبولیت دعا کا بھی ذکر کیا گیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شب میں عید الفطر میں بھی جلد بیدار ہوتے اور اللہ تعالیٰ کے حضور قیام اللیل کا اہتمام فرماتے، نماز تہجد کا اہتمام فرماتے، اور جلد عید کی تیاری کا بھی اہتمام ہوتا۔ تو یہ رات اللہ کو پا لینے، اللہ کو منانے، اللہ سے مانگنے، اللہ کو راضی کرنے کی ہے، نہ کہ مہینے بھر کی محنت کو ضائع کرنے۔ ہم ضائع کر دیتے ہیں سر۔ جی ہم سمجھتے ہیں کہ خوشی کی رات ہے۔ خوشی اس بات کی ضرور ہے کہ ہم نے روزے رکھے ہیں، اور جو بھی اللہ نے ہمیں توفیق دی روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہے، تلاوت کلام پاک کیا ہے، زکوٰۃ کا اہتمام جو بھی کیا ہم نے رمضان میں، یہ رات اس خوشی کی رات ہے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پورے مہینے تیری دی ہوئی توفیق سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، ورنہ روزے ہم رکھ تو نہیں سکتے تھے، باقی کام ہم کر تو نہیں سکتے تھے، نفسیاتی طور پر بڑا مشکل لگتا ہے۔ اللہ تیری نعمتوں کا شکر ہے۔ تو یہ نعمتوں کے شکرانے کی رات ہے، اور اس میں جو ہے وہ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم خیر و عافیت کے ساتھ یہاں تک پہنچے۔ جی بس اللہ ہمیں توفیق دے کہ اپنا انالیسس کر لیں،
اگر کمی کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ لیکن یہ نہ ہو کہ ہم مہینے بھر متقی بنیں، مہینے بھر خیر میں آگے بڑھیں اور اس کے بالکل اختتام پر ایک طرف چاند رات میں چاند ہو جائے، یعنی چاند کا اعلان ہو جائے، یا اگر 30ویں شب مل گئی تھی تو پھر تو اب یقینی بات ہے کہ اب اگلی رات جو ہے وہ چاند رات ہے، اور پھر یہ کہ ایک طرف سرکش شیاطین جو قید کر دیے گئے تھے وہ آزاد ہو گئے تو ہم بھی اپنے آپ کو آزاد سمجھ لیں، ایسا نہیں۔ مسلمان کی خوشی بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے حکم کی پابند ہے، مسلمان کا خوشی منانا بھی ایک منفرد رویہ رکھتا ہے، اسی کو جس کو آپ نے ارشاد فرمایا عید الفطر کی صبح ہے، اللہ کے حضور ہم 2 گانا یعنی 2 رکعت نماز ادا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی تکبیرات کہتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں، تکبیرات کہتے ہوئے واپس آتے ہیں، 2 رکعت نماز ادا کر کے دن کا آغاز کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ اللہ ہماری خوشی بھی تیرے حکم کے تابع، تو سب سے بڑا ہے، بے شک تیرا حکم سب سے بڑا ہے، تو ہماری خوشی بھی تیرے حکم کے تابع ہوگی، اور اس سے پہلے صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، جہاں اللہ کا حق ادا ہوتا ہے وہاں مخلوق خدا کا حق بھی ادا ہوتا ہے، اور ان کو بھی اللہ کی نعمتوں میں شیئر کیا جاتا ہے، شریک کیا جاتا ہے۔ چلیں ایک اور نقطہ لے لیتے ہیں، عید الفطر پر صدقہ فطر پہلے ہے، نماز بعد میں، اور تاکہ مساکین ہوں، غربا ہوں، ان کو بھی عید کی خوشی میں شریک ہونے کا موقع ملے۔ اچھا کچھ دنوں بعد چلیے اگلی عید بھی تو آئے گی نا انشاءاللہ، عید الاضحیٰ منائیں گے۔ عید الاضحیٰ میں پسندیدہ ہے کہ نماز عید جلد ادا ہو، یہ بھی ہمارے ناظرین کے لیے، خاص طور پر ہمارے بچے اور بچیوں کے لیے، طلبہ و طالبات کے لیے، انہوں نے غور کیا ہوگا کہ عید الفطر کی نماز قدر تاخیر سے ہوتی ہے، یعنی فجر کی نماز کے بعد کچھ وقت ہوتا ہے، جبکہ عید الاضحیٰ کی نماز بہت جلد ادا ہوتی ہے، اور فجر کی نماز کے بعد اشراق کا وقت ہو گیا، کچھ جگہ تو اشراق کے وقت پر ہی ادا ہو جاتی ہے، اور کچھ جگہ تھوڑی سی تاخیر، یعنی عید الفطر کی نماز قدر تاخیر سے ہے، عید الاضحیٰ کی نماز قدر جلد ہے۔ کیوں؟ ادھر عید الفطر میں صدقہ فطر دینا ہے تاکہ غریب کو پہنچے، وہ بھی خوشی منائے، وہ بھی نہا دھو کے تیار ہو جائے، اتنا وقت تو مل جائے اسے، ہاں نماز تاخیر سے تھوڑا۔ عید الاضحیٰ میں کیوں جلدی ہے؟ ارے بھائی نماز جلد ادا کرو تاکہ قربانیاں پیش ہوں، قربانی کے گوشت سے خود بھی استفادہ کرو اور غربا کو بھی پہنچاؤ، یہ حکمت ہے اس میں۔ تو کتنا پیارا دین ہے اور کتنی پیاری خوشی منانے کی روش دی گئی ہے کہ حقوق اللہ بھی ادا ہوں، حقوق العباد بھی ادا ہوں، ورنہ دنیا کی اقوام جب عید خوشیاں مناتی ہیں تو خدا کو بھی بھول جاتی ہیں، مخلوق کا بھی ستیہ ناش کرتی ہیں، شرابیں پیتے، ناچتے کودتے، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، شرابیں پیتے، نشے کے اندر دھت ہو کر جو ہے وہ فائرنگ کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے نقصانات کرتے ہیں، اور خدا کو بھی بھلاتے تھے، اگر تو خدا کو ماننے والے ہوں۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری حدیث بیان فرمائی، لِكُلِّ قَوْمٍ عید وَهَذَا عِيدُنَا، بڑا زور دیا حضور نے اس پر، ہر قوم کی عید ہوا کرتی، یہ ہماری عید ہے، عید الفطر کا موقع، عید الاضحیٰ کا موقع تو منفرد ہے مسلمان کا خوشی منانا، تہوار منانا، عید الفطر کے موقع پر بھی اور عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی۔ ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں، آزاد رہنے کے لیے ہیں، لیکن مادر پدر آزاد ہونا مسلمانوں کے لیے مطلب جو ہے مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں ہم، ہماری خوشیاں، میں نے کہا تھا نا کہ چاند رات میں ہم جو ہیں وہ بالکل بے راہ ہو جاتے ہیں، ہم سے مراد ہمارے خاص طور پر نوجوان، ہمارے نوجوان نہیں، اب ادھیڑ عمر بوڑھے بھی سبھی تقریباً ایسے ہو جاتے ہیں کہ بس سمجھتے ہیں کہ اب ہم بالکل آزاد ہیں، اور پوری چاند رات جو ہے لوگ مارکیٹوں میں، ہوٹلوں پہ اور ادھر ادھر، اب اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ بات خدا نخواستہ کوئی تنقید کرنے والی نہیں ہے، اصل میں ایک چیز ہے جو اس لیے ہمیں اپنے احتساب کرتے رہنا چاہیے تاکہ آئندہ ہم محتاط رہیں۔ یہ جو آخری عشرہ ہوتا ہے اس میں شب قدر تلاش کرنی ہوتی ہے، 5 راتوں میں شب قدر بھی تلاش کرنے کے لیے رات بھر رات شب بیداری، لوگ شب بیداری کرتے ہیں، لیکن تجربہ یہ آیا ہے دیکھنے میں، مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ سڑکوں پہ کرکٹ ہوئی ہے رات بھر، ریسٹورنٹ بھرے رہے ہیں، ہوٹلوں پہ بیٹھے رہے ہیں، بس رات جاگ رہے ہیں۔ فائدہ کیا ہے اگر ہوٹلوں، چونکہ روایت یہ ہے کہ اس رات میں حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں آتے ہیں فرشتوں کے ساتھ، اور رسول اللہ کے بعد جبریل امین جو ہیں وہ زمین پہ نہیں آئے، صرف اس رات میں آتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور وہ لوگوں کو تلاش کرتے ہیں کہ جو عبادت کر رہا ہوتا ہے ان کے نام فہرست میں، اور حضرت جبریل جو ہیں وہ ریسٹورنٹ پہ کبھی نہیں جاتے، اور ہوٹلوں میں نہیں جاتے، وہ مسجدوں میں جاتے ہیں، وہ گھروں پہ جاتے ہیں۔ مراد یہ کہ دیکھیں جن طاق راتوں میں قدر کی رات تلاش کرنے کی تعلیم دی گئی، 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، کلام بہت کچھ ہوا، مگر کیونکہ ہمارا یہ پہلا باقاعدہ
پروگرام ہے جو کہ فریش پروگرام ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، تو موقع ہے کہ ہم بھی اس کار خیر میں کلام کے حوالے سے اپنا حصہ ڈالیں کہ یہ 5 راتوں میں جو تلاش کرنے کو کہا گیا، اس میں جاگنا مراد نہیں، اس میں عبادت میں وقت لگانا مراد، مشغول رہنا مراد ہے۔ مشغول رہنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب افسوس کی بات، آپ نے فرمایا کرکٹ ہو رہی ہے، آپ کو رمضان کا آخری عشرہ ہی ملتا ہے اور اس کی بھی طاق راتیں ملتی ہیں، اس کی مقدس راتیں ملتی ہیں، جبکہ اللہ کو منانے، اللہ سے لو لگانے، اللہ سے مانگنے، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی رضا کی حصول کی کوشش میں اب ہمیں اپنے آپ کو لگانا چاہیے۔ اس کھلواڑ و تماشے کے اندر لوگوں کو لگا رکھا ہے، تو آؤٹنگ ہو رہی ہے، ڈیلز آ رہی ہیں، ریسٹورنٹس کی ڈیل آ رہی ہیں، آن لائن ڈیلز آ رہی ہیں، اللہ کے بندے پورا سال کرتے رہتے ہو یہ کام، یہ وہ رات ایک مل جائے تو 1000 مہینوں سے افضل والی بات، مطلب زندگی سمجھ جائے، زندگی سے اگر حقیقت میں ایک شب مل جائے اور اسے احتساب کے ساتھ مل جائے یا اس درد دل کے ساتھ مل جائے کہ یار اگر آج کی شب مل گئی ہمیں تو یہ جو ہماری پچھلی زندگی ساری گزری ہے اس سے توبہ کی توفیق مل جائے گی، قبولیت کے لمحے مل جائیں گے، تو ہماری یہ پچھلی زندگی بخشش کے قابل ہو جائے گی، اور ہم اسے استنادائی کر دیتے ہیں اٹھا کے۔ تو بہرحال اب تو یہ کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ رمضان پھر ہمیں عطا فرمائے، لیکن اس کے لیے ماہ رمضان کا انتظار کرنے کی ضرورت جی میں ادھر ہی آ رہا تھا کہ رمضان تو گزر گیا نا، ہم نے اپنی کوتاہیاں، میں نے بھی اس میں شامل اپنی کوتاہیاں ڈسکس کر لی نا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد کی زندگی کیسی گزرنی چاہیے؟ ابھی تو خیر شوال چل رہا ہے، ہاں ابھی تو شوال کے روزے بھی باقی ہیں۔ جی اب آئیے ماہ شوال پر کلام کا آغاز کر لیتے ہیں۔ ماہ رمضان کے بعد ماہ شوال ہے۔ ایک بات ہم نے غالباً پہلے بھی کسی وقت کی تھی کہ ہمارا خیال ہے کہ رمضان کھانے پینے اور آرام کا اور کول ہو جانے کا مہینہ، خوب سونے کا، جبکہ ایسا نہیں۔ یہ بات ہم نے پہلے بھی سمجھی اور رمضان میں دیگر پروگرامز میں بھی ہم نے ذکر کیا۔ ماہ رمضان میں تو غزوہ بدر بھی ہوا، غزوہ بدر ماہ رمضان، اللہ کے کھجورے کھا کے جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں جہاد ہوا ہے جی، اور ماہ رمضان ہی میں فتح مکہ کا معاملہ آ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رمضان تو متحرک مہینہ تھا نبی اکرم علیہ السلام کے دور مبارک میں۔ اچھا اب ہم شوال میں موجود ہیں۔ ماہ شوال 3 ہجری کا غزوہ احد ہوا، ماہ شوال 5 ہجری کا غزوہ احزاب ہوا، جی تو رمضان سے فوراً متصل شوال 3 ہجری غزوہ احد اور شوال 5 ہجری غزوہ احزاب، تو اس کی تیاریاں رمضان میں ہوئی ہوں گی کہ نہیں اندازہ کیا جا سکتا ہے، اور حالت روزے میں ہوئی ہوں جی، اور رمضان میں مجاہدانہ تربیت اگر ہوئی اور ہوتی اور ہونی چاہیے تو اس کا اظہار پھر ہوگا میدان جہاد میں۔ تو غزوہ احد بھی سج رہا ہے اور غزوہ احزاب بھی سج رہا ہے، تو وہاں تو ماہ رمضان ایک مجاہدانہ تربیت کے لیے تھا۔ اچھا اب رمضان کے بعد کے روزے، شوال کے روزوں کا آپ نے ذکر فرمایا، ماہ رمضان کے روزے تو فرض ہیں۔ ماہ شوال کے 6 روزوں کی رسول اللہ علیہ السلام نے تلقین فرمائی ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود بھی اس کا اہتمام فرمایا ہے۔ ہاں اگر کسی کے فرض روزے رہ گئے بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، یا خواتین کے مخصوص ایام اور معاملات کی وجہ سے، تو ان کے لیے تو لازم ہے کہ اول وقت میں وہ رمضان کے روزوں کو قضا کر لیں، پورا کر لیں۔ باقی جن کے روزے مکمل ہو چکے ماہ رمضان کے الحمدللہ، ان کے لیے ترغیب ہے کہ وہ 6 روزوں کا اہتمام کر لیں شوال کے۔ اس میں بھی علماء وضاحت فرماتے ہیں، QTV کے ڈیفرنٹ پروگرام سے بات آ چکی ہے کہ لگاتار 6 روزے رکھنا لازم نہیں ہے، پورے ماہ شوال میں لگاتار رکھ لیں، 1 دن کا گیپ کر کے رکھ لیں، 2 روزے رکھ لیں، 4 دن کا گیپ کر لیں، 1 دن کا روزہ رکھیں، 2 دن کا گیپ کر لیں، کوئی شکل اختیار کر لیں، 6 روزوں کی تکمیل اس ماہ مبارک میں کرنی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھے تو وہ کانا کا صیام الدہر، وہ سال بھر روزہ رکھنے والے کی طرح ہو جائے گا۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ اصول قرآن کریم عطا کرتا ہے کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 گنا عطا ہوگا۔ تو 30 روزے رمضان کے، 6 روزے شوال کے، 10 سے ملٹیپلائی کریں تو پورا سال ہو جاتا ہے، 360 ہو گیا، 360 ہو جاتے ہیں، 360 ہو جائے۔ اب مسئلہ یہ کہ پورا سال تو ہمارا گزر گیا روزوں میں، یعنی ہم 6 روزے رکھنے کے بعد حالت روزہ میں ہیں جی 11 مہینے تک، تو حالت روزہ میں وہ سب کچھ تو نہیں ہوتا جو سب کچھ میں کرتا ہوں۔ 11 مہینے جو کچھ میں کرتا ہوں وہ حالت روزہ میں تو ممکن نہیں ہوتا، اور اگر حالت روزہ میں ممکن ہو تو پھر وہ روزہ نہیں ہوتا۔ بالکل۔ تو ایک تو ہے یہ ثواب کا پہلو، ایک کیا ہے، روزے کی اپنی برکات ہیں، روزے کی اپنی برکات ہیں۔ بندہ اپنی روح پر توجہ زیادہ کرتا ہے، جسم کو تھوڑا سا اگنور کرتا ہے حالت روزہ میں۔
کھانا پینا کم ہو جاتا ہے تو جسم تھوڑا کمزور پڑتا ہے، تو روح بیدار ہوتی ہے اور روح میں ارج ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق کی، اور اس وجہ سے روزے کی حالت میں بندہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ جو قرب ہمیں رمضان میں ملا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ تسلسل ملتا رہے تو شوال کے روزوں کا بھی اہتمام کر لیں، آگے ایک مہینے کے بعد پھر ذی القعدہ کے بعد ذی الحجہ آ جائے گا، ذی الحجہ کے 9 روزوں کی فضیلت کا ہمیں ذکر ملتا ہے، محرم شریف آ جائے گا تو محرم کے اندر 9 اور 10 تاریخ کے روزے کا ذکر آ جائے گا، پھر اسی طرح اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پیر اور جمعرات کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام قمری تاریخ کی 13، 14، 15 تاریخ کا ایام بیض جنہیں کہا جاتا ہے ان کا اہتمام فرماتے تھے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان والی وہ برکت کچھ تسلسل رہے تو ان روزوں کی طرف بھی توجہ رہے۔ ہم فرض نمازیں ادا کرتے ہیں، اس کے ساتھ سنتیں بھی ادا کرتے ہیں، نفل بھی ادا کرتے ہیں، تو صرف فرض روزوں پر اکتفا کیوں کرتے ہیں؟ اگر فرض نمازوں میں فرض رکعتوں کے علاوہ سنت و نوافل کا اہتمام ہوتا ہے تو فرض روزوں کے علاوہ سنت و نفل روزوں کا بھی اہتمام ہوگا، تو رمضان کے روزوں کی برکت کا کچھ تسلسل ہمیں سال بھر ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ نعمت ہے اللہ کی، اللہ اس نعمت سے ہمیں نوازے۔ ایک وقفہ لے لیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات ہو رہی تھی یہ کہ رمضان کے بعد بھی روزے ہیں، اور یہ شجاع صاحب نے بڑی اچھی توجہ دلائی، کیونکہ یہ بات ہمارے علم میں ہے لیکن محو ہو جاتی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ جو اچھی باتیں ہیں ان کی تکرار ہوتی رہنی چاہیے، دہراتے رہنا چاہیے۔ اور قرآن حکیم میں بھی بعض باتیں جو ہیں بار بار کہیں، مطلب آدمی اگر کوئی جاہل آدمی ہو ہم جیسا اور وہ کہے کہ بھئی یہ بات تو پہلے بھی آ چکی تھی پھر آ گئی، اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ ایک ہی بات جو ہے اسے کہتے ہیں، تو یہ اصل میں یاد دہانی ہے، اور یاد دہانی اس لیے ہونی چاہیے کہ جیسے اس وقت اچانک جو ہے یہ خیال ہے کہ یار یہ بات تو بالکل صحیح ہے، رمضان تو گزر گیا، اب اگر نوافل روزوں میں جو اللہ توفیق دے نیت تو کر لینی چاہیے نا، ہم کریں گے، نیت کا ثواب تو مل ہی جانا ہے۔ بالکل، تو یہ تو ہوا ایک روزوں کے تسلسل کا معاملہ سنت اور نفل روزوں کے اعتبار سے۔ اچھا، پھر ایک روزہ ہے پوری زندگی کا، آپ نے انٹرو میں اشارہ کیا تھا اور ابھی درمیان میں بھی بات آئی تھی، پوری زندگی کے روزے سے کیا مراد ہے؟ ایک رمضان کے فرض روزے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 14 گھنٹے کا، پاکستان کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، کچھ ممالک میں کم کچھ میں زیادہ بھی رہا، تو یہ 14 گھنٹہ، کہیں 15، کہیں 16 گھنٹہ، یہ 14 گھنٹے کا ایک روزہ تھا صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بس، اور اس میں کیا تھا؟ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، حالانکہ کھانے پینے کی سینکڑوں اقسام ہیں، سب منع، اور زوجین کا تعلق قائم نہیں کر سکتے، حلال چیزوں کو بھی ہم نے چھوڑ دیا تھا، ٹھیک ہو گیا، اور ہم نے مشق ایسی زبردست کی ہے کہ وہ جو نعرے چلتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، ہم نے اس کی نفی کی ہے، میرا جسم میری نہیں، میرے رب کی مرضی، میرے رب نے کہہ دیا اب یہ کھانا پینا منع، ہاں جی، میرا جسم کہتا ہے مجھے بھوک لگ رہی ہے، ہاں تو مجھے کھانا ہے، میری نہیں چلتی نا، رب کی چلتی ہے نا، کھانا رکھا ہوا سامنے ہاتھ نہیں لگاتے، 7 پردوں میں بیٹھے ہاتھ نہیں لگاتے، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ نے منع فرما دیا۔ تو یہ جو حالت روزہ کے دوران میں کھانا پینا، زوجین کا تعلق چھوڑا، یہ عام طور پر حلال چیزیں، حلال کو چھوڑ دیا، تو بھائی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے لعلکم تتقون، روزے کا حاصل کیا ہے؟ البقرہ آیت نمبر 183، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کیا ہے؟ خوف خدا کا نام بھی تقوی ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ خوف خدا کس معنی میں؟ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ عذاب نہ دے، اللہ سزا نہ دے۔ اللہ کا عذاب اور اللہ کی ناراضی، اللہ کی سزا کن کے لیے؟ جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ تو روزہ کیا کراتا ہے؟ روزہ ہمارے اندر ایک ارج پیدا کرتا ہے، ایک مشق کراتا ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے والے بچے۔ کیسے بھلا؟ ہم تو حلال کو چھوڑ رہے ہیں، تو حرام کو تو چھوڑو، اور اگر یہ نہیں ہو رہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹی بات پر عمل کرنا ترک نہ کیا، اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث۔ دوسری حدیث ہے سنن نسائی میں کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ تو آئیے نا انالیسس کریں نا، چاہے چند دن گزر چکے ماہ شوال کے، پورا مہینہ رمضان کا گزارا، آج ہم کدھر کھڑے؟ ادھر ہم نے حلال چھوڑ دیا تھا، اب حرام کو چھوڑیں کہ نہیں چھوڑیں؟ ایگزیکٹلی، مال حرام ہے، سود ہے، رشوت ہے، بے حیائی کے کام ہے، جھوٹ ہے، ملاوٹ ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی، لوگوں کا مال ہڑپ کر جانا، وراثت میں بیٹیوں کو بہنوں کو حصہ نہ دینا، کسی کی جائیداد پر قبضہ کر لینا، کسی کا پیسہ دبا کر بیٹھ جانا، کسی کا قرض اڑا جانا، کسی کی جائیدادیں ہڑپ کر، یہ سارے گناہ تو ہم اگر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو بھائی کیا پایا ہم نے رمضان کے بعد؟ تو یہ انالیسس کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ البتہ میں عرض کر رہا تھا ایک ہے پوری زندگی کا روزہ،
اب پوری زندگی کا روزہ کیا ہے؟ اچھے مسلمان بنو، جیسے رمضان میں بہت اچھے تھے، پوری زندگی اللہ کا بندہ بننا ہے۔ تو رمضان کا روزہ چند گھنٹے صبح صادق سے غروب آفتاب، پوری زندگی کا روزہ جب ایک مسلمان بچہ یا بچی وہ شعور کو پہنچ جائیں، شرعی اعتبار سے بالغ ہو جائیں، تو پوری زندگی کا روزہ شروع ہو گیا۔ اب شریعت کے احکامات لاگو ہونا شروع ہو گئے۔ یہ روزہ کب تک چلے گا؟ یہ مرتے دم تک چلے گا، یہ پوری زندگی کا روزہ۔ اچھا، ہم نے افطار بھی تو کیا روزانہ، کھجور کھائی، شربت پیا، توانائی بحال ہو جاتی۔ یہ پوری زندگی کا روزہ اگر متقی بن کر رکھیں، مرتے دم تک مسلم بننے کی کوشش کریں، گناہوں سے بچنے اور اطاعت و فرما برداری میں آگے بڑھیں، اگر یہ پوری زندگی کا روزہ رکھتے ہیں تو انشاءاللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر سے افطار ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اور ماہ مبارک رمضان کے بعد ہم نے عید منائی تو افطار تو ہوگی جام کوثر سے انشاءاللہ تعالی، تو عید کیا ہوگی؟ دیدار الہی سے ہماری عید ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہے اب پوری زندگی کا روزہ جو ہم نے رکھنا ہے۔ وی آر ان دس روزہ آلریڈی ہم پہ یہ لاگو ہے روزہ۔ اس رمضان کے روزے نے مشق کرائی ہے، تم نے اللہ کی مانی، اپنے نفس کی نہیں مانی، جسم کی مرضی نہیں، میری مرضی نہیں، اللہ کی مرضی چلی ہے نا۔ اب پوری زندگی اللہ کی مرضی چلاؤ۔ تم نے حلال کو چھوڑ دیا، بابا حرام سے بچنے والے بن جاؤ۔ تم نے سینکڑوں نوافل ادا کر لیے رمضان میں، تو رمضان کے بعد فرض نمازیں تو ادا کر لو۔ یہ ہے جو پوری زندگی کا روزہ اب رمضان کے بعد ہمیں رکھنا ہے۔ اس کے لیے بھی میں نے عرض کیا، جو آپ نے بھی ری ایمفسائز کیا بریک سے آنے کے بعد، اگر ہم نفل روزوں کا اہتمام کرتے رہیں، سنت روزوں کا اہتمام کرتے رہیں تو یہ مشق اور بڑھے گی، مشق ہوگی، اور پھر یہ کہ وقتاً فوقتاً خود احتساب ہی ہوتی رہے گی، احتساب ہوتا رہے گا ہمیں اپنا۔ اصل میں احتساب، یہ جو شجاع صاحب نے فرمایا کہ خوف خدا، اصل میں خوف خدا کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم معاذ اللہ کوئی جابر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کوئی ظالم و جابر ہے اور صرف سزائیں دینا چاہتا ہے، اور سزائیں دینے میں اسے کوئی بہت مطلب خوشی ہوتی۔ اللہ کو بندوں کو سزا دینے میں خوشی نہیں ہوتی، بڑا رحیم و بڑا کریم ہے، اور منتظر رہتا ہے اس بات کا کہ کوئی پلٹ آئے میری طرف، توبہ کر لے، بہانے ڈھونڈتا ہے، کوئی آ جائے میں معاف کر دوں، کوئی آ جائے میں معاف کر دوں، یہی کہ آ جا معاف کرتا ہوں تجھے۔ تو اصل میں خود احتسابی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک عمل کرتے وقت یہ خوف، یہ احتساب ہونا چاہیے۔ اللہ کے خوف سے مراد یہ کہیں یہ اللہ کو ناپسند تو نہیں ہوگا، کہیں پکڑا تو نہیں جاؤں گا۔ تو جب یہ تھوڑا سا یہ خیال ہے کہ میں پکڑا تو نہیں جاؤں گا، تو یہ خوف خدا ہے بس۔ جی، اور اس کو ایک اور مثال سے سمجھ لیں، بعض مرتبہ اولاد اگر فرما بردار ہے تو اسے ماں باپ کا خوف کس معنی میں ہوتا ہے؟ ماں ناراض نہ ہو جائے، باپ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ تو نہیں کہ وہ شیر کی طرح ہر وقت پٹتے تھوڑی رہتے ہیں، اور کوئی شیر کی طرح باپ کھا جائے گا چیر پھاڑ کر کے، یہ خوف تو باپ کا نہیں ہوتا نا۔ خوف اس بات کا کہ ابا کے مزاج کے خلاف، اللہ ابا کی پسند کے خلاف بات نہ ہو جائے، ابا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ ایک فرما بردار اولاد کو خوف ہوتا ہے ماں باپ کا۔ تو ایک بندہ مومن کو جو اللہ کا خوف و خشیت، وہ اس معنی میں بھی ہے، اس معنی میں بھی ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ ہاں، جہنم کی آگ کا خوف بھی رہے گا اسے، اللہ سزا نہ دے دے۔ جب ناراض ہوگا تو اللہ تعالیٰ یہ تو کرے گا۔ باپ بھی ناراض ہوگا، کھانا تو بند کر دے گا نا، ناراض ہوگا تو پاکٹ منی تو بند کر دے گا، سہولتیں دینا تو بند کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی سزا، ناراض ہوگا سزا دے گا، اور نہیں باز آئے اور سرکشی پہ اتر آئے تو جہنم تو پھر اس نے تیار کر کے رکھی ہوئی نا۔ اللہ سب کو محفوظ رکھے سمیت اس کو۔ لیکن اگر یہ خوف خدا ہوتا رہے کہ یار کوئی گڑبڑ ہو جائے گی، اللہ مجھے معاف کر، تو وہ ایک خوف اور رجا کے درمیان کہ نہیں میرا رب بڑا رحیم ہے، معاف کر دے گا، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، پتہ نہیں معاف ہوگا نہیں ہوگا، چلو توبہ کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ بس یہ تھوڑا سا ہو جائے نا، توبہ کر کے دیکھ لیتا ہوں، تو ہماری زندگی میں ایک ایسی تبدیلی آ جائے گی، پھر ہر عمل کے بعد توبہ کر لے گا آدمی، اور پھر جب بار بار توبہ کرنی پڑے گی کہے گا لعنت بھیجو، عمل کرتا ہی نہیں میں۔ جی، اب ایک اور پہلو بھی لے لیں اس کا۔ اللہ کو منانے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے صرف ماہ رمضان نہیں دیا اللہ تعالیٰ، جی اللہ تعالیٰ تو ہر آن تیار ہے۔ آپ نے بھی اشارہ کیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرما رہا ہے میرے بندوں سے فرما دیجئے جب وہ میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں۔ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، جب سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اس کی دعا سنتا ہوں جب۔ یہ البقرہ کی آیت نمبر 186۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، آگے شرط ہے، اٹس اے ٹو وے ٹریفک، تم میرا حکم تو مانو،
وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان تو رکھو، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، وہ میرا حکم مانے، مجھ پر ایمان رکھیں، ہدایت پا جائیں گے۔ تو جب پکارے بندہ، اچھا ابھی ہم نے قدر کی رات کی بات کی تھی، نو میچ، قدر کی رات کا کوئی میچ پوری سال کی راتوں میں نہیں ہوگا، لیکن مانگنا چاہو تو ہر رات میں اللہ تعالیٰ آخری حصہ شب کا، آخری حصہ 3 بجے کے بعد رات کو اللہ تعالیٰ نیچے آ جاتے ہیں اپنی شان کے مطابق۔ ہاں، اگر رات کے 3 حصے کر لیں، مثلا اگر سمجھانے کے لیے رات اگر 9 گھنٹے کی ہے تو آخری 3 گھنٹہ، ٹھیک ہے، 1/3 حصہ آخری۔ اور حدیث بخاری شریف کی اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے آسمان دنیا پر ہر رات میں، یہ سال کی 364 365 تمام راتوں میں، اور اللہ پکارتا ہے کہ مجھ سے سوال کرنے والا اس کو عطا کر دوں، مانگنے والا اس کو عطا کر دوں، بخشش مانگنے والا اس کو میں بخش دوں۔ اللہ تو دینے کو تیار ہے، ہم تو مائل بکرم میں کوئی سائل ہی نہیں، جی اللہ تو دینے کو تیار ہے، اب ہم اس کی طرف لوٹیں، اس کی طرف پلٹیں، وہ قبول فرما لے گا۔ حدیث میں ذکر آتا ہے، میرے بندو تم، یعنی حدیث قدسی میں، تم دن میں گناہ کرتے ہو، میں چاہوں تو سارے گناہوں کو معاف کر دوں، آؤ رات میں مجھ سے معافی مانگ لو۔ تم رات میں گناہ کرتے ہو، میں چاہوں سارے گناہوں کو معاف کروں، تو مجھ سے دن میں معافی مانگ لو، اللہ معاف فرما دے گا۔ تو وی شوڈ ناٹ ویٹ کہ اگلا سال رمضان کا توبہ کریں گے، نہ نہ، رائٹ ناؤ جسٹ ڈو اٹ والی بات ہے۔ اور جس وقت بھی چاہے وہ دن کا کوئی گھنٹہ کوئی ساعت ہو، سبحان اللہ، بندہ پورے اہتمام کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جائے، اللہ تعالیٰ اسی وقت قبول فرمانے پہ تیار۔ ناظرین ایک وقفہ لے لیں، پھر آ کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسے شجاع صاحب فرمائے تھے کہ اللہ تو ہر وقت تیار بیٹھا ہے معاف کرنے کا۔ وہ ہارون رشید، خلیفہ ہارون رشید جو ہیں، ان کے زمانے میں ایک بزرگ مجذوب تھے، ان کا نام بہلول تھا۔ تو بہلول جو ہیں ایک دفعہ مارکیٹ بازار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور لوگوں نے پوچھا، لوگوں نے چھیڑتے بھی تھے واقعہ، تو اسے پوچھا، بہلول مارکیٹ میں تم کیا کر رہے ہو بیٹھے ہوئے؟ کہنے لگا اللہ اور بندوں کی دوستی کرا رہا ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا ہو گئی دوستی؟ کہنے لگا نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کہنے لگا اس لیے کہ اللہ تو راضی ہے، بندے نہیں مانتے۔ اللہ تو مان رہا ہے، بندے نہیں مانتے۔ بات ختم ہو گئی، آئی گئی ہو گئی۔ دیکھا کہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے بہلول قبرستان میں بیٹھے ہیں۔ کہنے لگا حضرت یہاں کیا کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے آپ؟ کیا اللہ اور بندوں کی دوستی کرا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہو گئی دوستی؟ کہنے لگا نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ کہ بندے تو مانتے، اللہ نہیں مانتا۔ تو اللہ اس وقت تک مانتا ہے جب تک ہمارا موت کا غرغرہ نہیں آتا، اس وقت تک ہماری توبہ قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر توبہ کے دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے۔ اور ہر آن اللہ قبول کرنے کو تیار ہے، بشرطے کہ بندہ سچی نیت کے ساتھ واقعتاً پلٹے، اور پلٹنے کا اظہار بھی ہو کہ اب نافرمانی کو چھوڑنا ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے، یہ ہے اصل توبہ۔ اچھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عبادت کا مفہوم ہی ہمارے نزدیک بڑا عجیب ہے نا۔ تسبیح پڑھنا عبادت ہے، تلاوت کلام پاک کرنا عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات۔ توبہ بھی تو عبادت ہے، اور دعا بھی عبادت ہے۔ دعا سب سے پہلی کائنات کی عبادت ہے، اور توبہ بھی عبادت ہی ہے۔ اگر اسے بار بار کیا جائے تو اس کا مطلب ہم بار بار حالت عبادت میں۔ جی، وہ 2 احادیث مختصر جامع ترمذی میں ہیں۔ حدیث میں ذکر آیا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز، اس کا جوہر، اس کا جسٹ، اس کا حاصل ہے۔ اور دوسری حدیث میں ذکر آیا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اصل میں عبادت میں اگر تفصیل میں جائیں تو ایک کیفیت مطلوب ہے تذلل کی، عربی کے لفظ ہے تذلل، کا مطلب ہے بچھ جانا، جھک جانا۔ اچھا، یہ بچھنا، یہ جھکنا، یہ 24 گھنٹے کا ہے۔ اگر ماں باپ ہیں تو حسن سلوک کرو، یہ بھی جھکنا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ رشتہ دار ہے تو حسن سلوک کرو، جھکنا ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ حرام معاملہ سامنے آ رہا ہے، حرام کی دعوت آ رہی، چھوڑ دو، اللہ کے سامنے جھکو، اس کو چھوڑ دو، اس کو نہ مانو، اللہ کی مانو، یہ بھی جھکنا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ تو تذلل یعنی جھک جانا، بچھ جانا، اس کی انتہائی کیفیت ہے دعا میں، جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ کوئی فقیر بھی ہاتھ پھیلا دے، کیا ہے؟ تذلل ہے، ذلت ہے نا اس کی۔ تو بندے کا تذلل کی انتہا کا معاملہ ہے دعا۔ تو حدیث مبارک میں کہا جا رہا ہے الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز اور اس کا جوہر ہے۔ اور توبہ تو پیغمبروں کی دعوت کا بنیادی نقطہ ہے، سبحان اللہ۔
ہم سورہ آراف اگر پڑھیں قرآن پاک کے 8ویں 9ویں پارے میں تو ہر رسول کی دعوت میں ذکر آتا ہے یا قوم عبد اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ ہم سورۃ الشعراء پڑھیں 19 پارے میں تو وہاں ہر پیغمبر کی دعوت آتی اتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو۔ ہر پیغمبر کی بنیادی دعوت عبادت، تقوی، اطاعت۔ سورہ ہود کا مطالعہ کریں تو کئی پیغمبروں کا ذکر آتا ہے استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، رب کے حضور بخشش کا سوال کرو اور اس کے حضور توبہ کرو۔ تو پیغمبروں کی بنیادی دعوت عبادت کی بھی، پیغمبروں کی بنیادی دعوت تقوی کی بھی، پیغمبروں کی بنیادی دعوت اطاعت کی بھی، پیغمبروں کی بنیادی دعوت استغفار کا اہتمام کرنے کی بھی، اور پیغمبروں کی بنیادی دعوت توبہ کا اہتمام کرنے کی بھی۔ یہ مستقل کرنے کا کام ہے اور یہ عملاً بھی کرنے کا کام ہے۔ اللہ کے سامنے ہاتھ بھی پھیلانا، استغفار کی کلمات بھی زبان پر، آنکھوں میں آنسو بھی ہو، اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی بندہ کرے اور بالفعل گناہ کو بندہ چھوڑ دے، یہ ہے اصل میں توبہ عملاً جو ہم نے کرنی۔ اور یہ بات پہلے بھی ہم کرتے رہے ہیں کہ اگر بندوں کے ساتھ گڑبڑ کی ہے تو بندوں سے معافی مانگی جائے گی، بندوں کا مالی حق مارا ہے تو ان کا مالی حق لوٹانا بھی پڑے گا۔ یہ ہے مخلوق خدا کے بارے میں اگر کوتاہی ہے تو اس کا ازالہ کرنا۔ اور اس کے لیے میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ عید الاضحیٰ کا انتظار کرنا، یہ چلو ذی الحجہ کا مہینہ برکت والے ایام ہے، بڑی برکت ہے، ذی الحجہ کے مہینے پر ہم کلام کر لیں گے بعد میں انشاءاللہ تعالی۔ سال بھر میں بندے کا کوئی عمل جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل ہے، وہ بھی ابھی مہینہ ملے گا انشاءاللہ تعالی، آنے والا ہے کچھ ہی دن میں، لیکن ہمیں کیا پتہ اس سے پہلے ہمارا انتقال ہو جائے۔ تو آج اگر بات سمجھ تو آج میں توبہ کر لوں، آج میں رجوع کر لوں، آج میں معاملات کو درست کر لوں۔ اس کے لیے ماہ رمضان کا انتظار کرنا، کسی خاص دن یا رات کا انتظار، وہ میرے تو تب بھی کریں گے، انتظار نہیں کرنا ہے، ناؤ اینڈ نیور والی بات ہے، وہ ابھی کرنے والا کام۔ توبہ تو ہر وقت، اللہ تعالیٰ تو ہر وقت تلے بیٹھے ہیں بخشنے پر۔ وہ شعر مصرع پڑھا تھا نا شجاع صاحب نے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہرو منزل ہی نہیں۔ کوئی مانگنے ہو نا کہ کوئی سائل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں اور ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو شان کئی مطلب بادشاہت مل جاتی ہے اگر کوئی مانگنے والا ہو، دینے والے کے پاس کمی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پوری کائنات اگر مجھ سے مانگنے کھڑی ہو جائے اور سب کچھ جو وہ مانگے وہ میں اسے دے دوں تو۔ ہاں، بڑی پیاری حدیث مبارک مسلم شریف میں ہے، حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس حدیث مبارک میں 10 مرتبہ یا عبادی یا عبادی یا عبادی کا انداز ہے، اے میرے بندو اے میرے بندو، 10 مرتبہ۔ اس میں یہ بات بھی آئی کہ اے میرے بندو، تمہارے سارے کے سارے جنات، تمہارے سارے کے سارے انسان، اول سے لے کر آخر تک تمام کے تمام، ہم گن بھی نہیں سکتے، اربوں خربوں کے حساب سے، تمہارے سارے کے سارے جنات، تمہارے سارے کے سارے انسان اول سے لے کے آخر تک تمام کے تمام ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہوں، سب مجھے پکاریں، میں سب کی سنوں، یہ سب کچھ مانگیں جو ان کی حاجات ہوں، اور میں ان سب کو ان سب کے مانگنے کے مطابق سب کچھ عطا کر دوں، تو میرے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ بس ایسا دیکھ لو کہ ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کر دیکھو، اس سوئی پر کتنا پانی لگ کر آیا، بس ایسا کچھ معاملہ ہوگا، کچھ بھی کمی میرے خزانوں میں واقع نہیں ہوگی۔ اللہ تو پوری گارنٹی کے ساتھ یہ حدیث قدسی میں بیان فرما رہا ہے، کیونکہ صحیح مسلم، امام مسلم نے رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی۔ اب اس یقین کے ساتھ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اس پر اب ہمارا یقین، معاملہ تیقن کا ہے، میرا یقین نہیں ہے، بس یہی معاملہ عقیدے کا ہے کہ میرا یقین مضبوط ہو جائے کہ نہیں میرا رب دینے والا ہے۔ اچھا یہ تصور کرنا کہ میں مانگ رہا ہوں، مجھے تو 20 سال ہو گئے مانگتے ہوئے، اور مجھے تو 10 سال ہو گئے مانگتے ہوئے، مجھے تو مل ہی نہیں رہا، تو پھر ذرا سا پلٹ بھی جانا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک دعا مانگی تھی جو پوری ہونے میں ایک عمر لگی تھی، 2500 برس لگے۔ اب وہ دعا 2500 برس، جی ربنا وبعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک، جی وہ سورہ البقرہ میں آتے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول کو بھیجے اللہ تعالیٰ مبعوث فرما جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور ان کو تیری کتاب کے احکام کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ تو یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اور قبول ہوتے ہوتے 2500 برس کم و بیش لگے ہیں۔
حضرت ایوب علیہ السلام دعا تو کرتے رہے ہیں نا بیماری کا عالم میں، فوراً تو نہیں قبول ہو گئی تھی. 18 برس کم و بیش وہ بیماری میں مبتلا رہے، صبر کا پیکر بنے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش سے نکالا اور خوب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. لیکن اللہ کی طرف رجوع کا معاملہ رہا. پیغمبر یعقوب علیہ السلام بیٹے چلے گئے، یوسف علیہ السلام کنویں میں چلے گئے، بھائیوں نے ڈال دیے. ہاں لیکن انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا شکوہ اپنا غم اللہ کے سامنے رکھتا ہوں. مخلوق کے سامنے کیا رونا، اللہ کے سامنے رونا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق. ناظرین اس کے ساتھ اب باتیں تو بہت نکل رہی ہیں اور دل بھی چاہ رہا ہے بات کرنے کو، لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو آج کی حدیث ہدیہ کروا دیتا ہوں میں، پھر انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. حدیث مبارک مکمل. گویا اللہ کو مانگنا پسند ہے اور نہ مانگنے والوں پر اللہ ناراض ہوتا ہے. اور ناظرین محترم اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. زندگی بخیر. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.